لفظ یہ کہ مرضی اللہ کی چلنی ہے لیکن منوانے والی ذات محمد مصطفیٰ. جب آپ ان کا عشق لے کے ان کی محبت لے کے تو کلاس میں بیٹھ جائیں گے, یعنی نماز میں بیٹھ جائیں گے, درود پڑھیں گے, ٹھیک ہے بھی ٹوٹا پھوٹا پڑھا, اٹکی زبان سے پڑھا, نہیں سمجھ آئی, غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, اگر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو حضور تو لجپال ہیں, جھولیاں جھولیاں بھر دیتے ہیں. اب پاس اور فیل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس. دوسرا تقویٰ آپ کی روح کا تقویٰ ہے, وہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا, اور نیت کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو جب جائے نماز پہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی نیت کا تقویٰ شروع ہو جاتا ہے, یعنی اس کے جس روح کا تقویٰ شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ اکبر جو ہے یہ جلالی اسم یعنی بڑا ہے اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ پاک جب اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ پاک یا عبد کہہ دیتا ہے. محبت کا جواب اللہ پاک محبت سے دے دیتا ہے. اللہ پاک نظر کرم فرما دیتا ہے کہ میرا بندہ تقوی کی طرف آ گیا, یعنی چلو روزہ بھی رکھ لیا, روزہ رکھ لیا. یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں تہجد ضرور اختیار کریں, چاہے 2 نفل پڑھیں, 2 نفل پڑھیں, آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, جاگ رہے ہوتے ہیں, کھانا پکانے سے پہلے کا جو وقت ہے نا, میں کل بھی بات کر رہی تھی ایک اپنے پروگرام میں جو سوشل میڈیا پہ کہ 3 گھنٹے کم از کم رمضان میں اللہ کے نام کرنا. 3 گھنٹے زیادہ نہیں میں کہہ رہی, صرف 3 گھنٹے. ان میں سے کون سا 1 گھنٹہ تو آپ لوگ یہ جو دے رہے ہیں 1-2 گھنٹہ یہ ہو گیا اللہ کے نام, ایک وقت یہ ہے. دوسرا جب آپ اٹھتی ہیں تو تہجد کا وقت ہے, سحری سے پہلے کا وقت ہے, وہ آپ جہاں آپ نے 3:30 اٹھنا ہے یا 3:15 اٹھنا ہے, آپ 2:45 بجے اٹھتے ہیں, اس کے 20-25 منٹ اللہ پاک کو دے دیں. وہ کیا ہوگا آپ کا, اب سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی مرد و عورت اور اللہ کا نیک بندہ نماز کے لیے, تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہ سجدہ کرنے لگتا ہے, تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے, جب وہ تہجد پڑھنے کی نیت کرتا ہے اللہ پاک اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مسکراہٹ کیسی ہو میں بتا تو نہیں سکتی, لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے کہ اگر اللہ کی کسی نے مسکراہٹ دیکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, اب یہ ایک بات تھی بیچ میں, وظائف اس لیے دے رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ پورے رمضان ایکسرسائز ہو جائے, ورزش ہو جائے, ہماری یہ باتیں مضبوط بن جائیں. پھر آگے حاضری کی بات میں کر رہی تھی کہ وہ کر دینی ہے, نہیں پڑھی جاتی کھڑے ہو کے نماز, بیٹھ کے پڑھ لو, یہ بھی حکم ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھی جا رہی اشارے سے پڑھ لو. ہر ایک کو ایک ہی نصیحت کہ نماز کبھی نہ چھوڑو, کبھی غفلت نہ کرو. تم نماز سے غفلت کرو گے عام روٹین میں, رمضان میں سارے نمازی ہیں, اس وقت نصیحت کرنے کا مجھے فائدہ کوئی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ جس نے پہلے بھی نماز نہیں نہ پڑھی وہ بھی پڑھ رہا ہے نماز. مجھے ایک چیز کی بڑی جو ہے نا وہ رہتی ہے کہ ہم نماز کو عام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ نماز جو ہے وہ اللہ پاک کے آگے صرف سجدہ نہیں یا پھر اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا ذریعہ نہیں, بلکہ وہ اللہ پاک جو ہے اس سے گفتگو کرنے کا ذریعہ. سبحان اللہ. جب دل کرے نا کہ اللہ پاک سے باتیں کرنی ہے, اللہ پاک سے, تو نماز ہوتی ہے. جب آپ کا دل کرے کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو یہ قرآن. سبحان اللہ. یہ قرآن. اچھا, اب آپ یہاں بیٹھ گئی ہیں, یہ درس ہو رہا ہے قرآن کا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پاک قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, تو یہ باتیں میں اپنی تھوڑی سنا رہی ہوں, یہ میری تو کوئی بات ہی نہیں, یہ تو ساری باتیں اللہ نے کی ہوئی ہے اور اپنے بندوں سے کی. پورا سال آپ اس کی تلاوت کرتے رہے نا, یعنی عربی تلاوت, تو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا آپ اس کا ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں گی, اس کو سمجھ لیں گی, اس کو سیکھ لیں گی, اور سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کر لیں گی. اللہ پاک کو
پھر آپ کے لیے بڑی محبت آئے گی، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے آپ کا دل نہیں، اب اللہ کا دل چاہا ہے کہ وہ اپنے بندے سے بات سبحان اللہ. جب بندے سے بات اس کا دل آپ کا دل کرے نا کہ اللہ اپنے بندے سے بات کرے، تو یہ ہے جب آپ کا دل اللہ آپ کرتے ہیں بات تو نماز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم نیت کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو پکارتے ہیں، اللہ کو بڑا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے اپنی عاجزی و انکساری جو ہے اس میں دعا کرتے ہیں، تو وہ تو گفتگو ہے صرف اور التجا ہے نماز جو ہے، لیکن قرآن یہ ہے کہ آپ کی باتیں اللہ پاک سے ہو رہی ہیں. اور پھر اللہ پاک نے کہا تقوی، اب روح کا تقوی نماز ہے، غذا جو ہے وہ نماز ہے، ملتی رہے روح پاک ہوتی رہتی ہے، روح صاف ہوتی رہتی ہے، دل جو ہے جبین جو ہے وہ آپ کی جب سجدہ کرتی ہے نیچے تو ہوتا کیا ہے بے شمار بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. اب ایک حدیث مبارکہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کا حدیث کا سن کے، کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعویٰ کیا. دعویٰ کس کا کیا؟ محبت کا کیا. کہنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے نا اپنی جان سے بڑھ کے محبت ہے. آقا کہتے ہیں سوچ لے. کیا؟ سوچ لے. وہ کہنے لگے آقا میں نے سوچ لیا ہے، مجھے تو بڑی آپ سے محبت ہے، میرا تو دل جو ہے وہ جوش مارتا ہے، خون جوش مارتا ہے کہ اس آمنہ کے لال کی جان پر اپنی جان قربان کر دیں. سبحان اللہ. تیسری مرتبہ پھر میرے آقا مسکرائے، ان کی طرف دیکھا، اب آمنہ کا لال جس کی طرف دیکھے کیا کہنے اس دیکھنے کے، دیکھے تو سارے غم مٹ جاتے ہیں، ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں، سارے جو علام ہے جو غم ہے وہ خوشیوں میں بدل جاتے ہیں. اب دیکھا آمنہ کے لال نے اس کی طرف اور مسکرائے اور کہا کہ پھر سوچ لے. کچھ دیر خاموش ہو کے کہنے لگے آقا سوچ لیا ہے میں نے. اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بندہ دنیا دار ہے، ہم لوگ جھوٹے ہو صحیح صحابی تو نہیں ہو سکتے جھوٹے، معاذ اللہ، وہ تو بڑے اعلیٰ عرفہ ہیں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا. ساری کائنات سے افضل جو لوگ ہیں وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ انہوں نے جھوٹ تو بیان نہیں کرنا تھا، اور پھر ہم جیسے گناہگار ہیں، کوئی نہ سننے والا ہو تو سچ ہو جھوٹ ہو، جب سنانے پہ آ جائے تو نبی پاک کو سنا دیں، وہ تو سچ کا فیصلہ کرنے والے ہیں. وہ صرف آقا ہمیں ہمارے تک اس حدیث کو پہنچانا چاہتے تھے تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ سوچ لے. کہنے لگے آقا سوچ لیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی آئی اور کہا کہ آقا سوچ لیا ہے، میرا دل یہی کہتا ہے کہ آپ کی جان سے اپنی جان کو قربان کر. مجھے اپنی جان سے اتنی محبت نہیں جتنی آپ سے محبت ہے. اچھا، تو میرے آقا نے کہا پھر تجھے مبارک. کس چیز کی؟ اب سنیے گا. پھر یہ کہ اب تجھے دکھ آئیں گے، اب تجھے تکلیفیں آئیں گی، اب تجھے بیماریاں آئیں گی، اب غموں کے پہاڑ تیری طرف رخ کر لیں گے. تو پتا چلا آقا کیا مطلب، اس سے مراد کیا آقا؟ اس سے مراد یہ کہ میرا عشق جس سینے میں ہوگا اللہ پاک اس کو امتحانات کی کڑی پہ آزمائے. اللہ پاک اس کو بڑے امتحانات دے گا کہ دیکھتا ہے عاشق ہونے کا دعویٰ کیا ہے مصطفیٰ کا، تو دقت ہوتی ہے. اٹھتا ہے رات کو تہجد پڑھتا ہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کھولتا ہے، دنیا کے ڈرامے تو دیکھتا ہی ہے. اٹھ کے چینل لگایا، بیڈ پہ بیٹھا کھانا بھی کھا لیتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کپڑے بدلتا، نہا لیتا ہے. یہ تو اپنی ذات کے تعلق واسطے ہے. میرے محبوب سے عشق کا دعویٰ کیا ہے تو میں دیکھوں تو صحیح جو مصیبتیں میں دے رہا ہوں ان پہ کتنا پورا اترتا. تو یہ ہے اصل چیز کہ اٹھنا پڑے گا. مصیبت اختیار ہوتی، مشکل ہوتی ہے، نیند نہیں پوری ہو تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ تھکی ہوتی ہیں، جسم تھکا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا بخار بھی جسم میں جو ہے وہ سرائیت خون میں کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ادھر دیکھنا یہ ہے کہ عاشق کہلانا کیا اتنا ہی آسان ہے؟ جب عاشق خود کو کہلا لیا
تو پھر اس قرآن کو بھی پڑھنا پڑے گا، نماز کو بھی پڑھنا پڑے گا، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اچھے اخلاق بھی اپنانے پڑیں گے، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی کے گھر میں تانک جھانک نہیں کرنی، کسی کے گھر کے معاملے. Subscribe Nadia Khan Qadri Official and click the bell icon.